بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ آج ہمارا یہ جو درس ہے وہ صحابہ کی عظمت کے بارے میں ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ صحابہ کے دفاع کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اپنے اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم صحابہ کی عظمت کے بارے میں کچھ آیات آپ کو بتائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اوپر جو باتیں کی جاتی ہیں ان کا جتنا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ جائزہ لیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اور مسلمان و مومنین کے دلوں پر ہم سکینت نازل کر دی اس وقت کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے اور مشرکین مکہ نے روک دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دونوں میں جو ہے مسئلے کو روکنے کے لیے کہیں جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ حمیت الجاہلیہ، کافروں کے مشرکین کے دل کے اندر جاہلی جو ہے حمیت وہ جاگ پڑی، انہوں نے نہیں آنے دیا، اور مسلمان ممکن ہے جو ہے وہ اس وجہ سے کہ ہمیں حرم کی طرف نہیں آنے دیا جا رہا وہ جاتے اور لڑائی ہو جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے مومنین اور آپ وسلم کے دل کے اوپر سکینت جو ہے وہ نازل کر دی۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کو کلمہ تقوی پر مضبوط کر دیا، جما دیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عظمت ہے، آنے والے کلمات ان کی جو ہے کس طرح آپ دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے تقوی کے ان کو مضبوط کر دیا اور جما دیا۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اب اعتراض کرنے والی قوم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے حقدار نہیں تھے، ایمان کے، اسلام کے اور فلاں پتہ نہیں کون سی چیزیں۔ قرآن ساری چیزوں کو رد کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، تقوی کے وہ زیادہ حقدار تھے۔ اب اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ اللہ سے بہتر کس کو پتہ ہے کہ کون حقدار ہے کون نہیں ہے؟ اور پھر وہ اعتراض کرنے والے لوگ کہہ سکتے تھے کہ اچھا حقدار تھے لیکن اس کو سنبھال نہیں سکے، اہلیت ان کے اندر نہیں تھی اور مکمل طور پر اس ایمان، اسلام، دین اور شریعت کی حفاظت نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اس ایمان کے، اس تقوی کے، اس اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسجود اور متقی پرہیزگار ہونے کے اہل بھی تھے، اہلیت بھی تھی، حقدار تھے۔ حقدار صاحبدار وہ ہوتا ہے جس کے اندر اہلیت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے پوری جانچ پڑتال، اور پھر وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ پوری انسانیت رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کانوا احق بها واهلها۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکان اللہ بكل شیء علیما، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اب یہاں ساری انسانیت صحابہ کے اوپر اعتراضات کسی قسم کے بھی کرے، اللہ تعالیٰ نے سب کو رد کر دیا۔ کیوں؟ وکانوا احق بها، اس کے حقدار تھے۔ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت جس کو نعمتیں عطا کر دے، مخلوق ساری کی ساری الٹی لٹک جائے، وہ ان نعمتوں کو اس شخصیات سے، ان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے اور برگزیدہ ہستیوں سے چھین نہیں سکتی ہے۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس سے بڑھ کر اور صحابہ کی عظمت جو ہے وہ کیا ہوگی۔ اسی طرح سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العزت نے محبوب بنا دیا ایمان کو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، ایمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محبوب بنایا۔ بنایا کس نے اور کس کو اور کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ بالکل ترجمہ ہے واضح قرآن مجید کا، کوئی بھی انسان دیکھ کے پڑھ سکتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے محبوب بنایا ایمان کو تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا،
صحابہ کے لیے کس کو؟ ایمان کو۔ اب یہاں کوئی بھی انسان کچھ بھی کہے کیا کر سکتا ہے؟ وہ صحابہ پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں؟ اعتراض جو ہے ان کا وارد کس طرح ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایمان کو محبوب بنایا تمہارے دلوں کے اندر۔ پھر انسان کیسے؟ اچھا ایمان تو تمہارے دلوں کے اندر آ گیا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ اس کی بھی تردید کرتے ہیں۔ پھر اللہ بعد میں ایسے ہو گیا، ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ سارے دروازے راستے بند کر دیے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو محبوب بھی بنایا تمہارے دلوں کے اندر، پھر ایمان کو مزین بھی کیا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، یعنی تمہارے دلوں کے اندر ایمان کو مزین کر کے پیوست کر دیا۔ اب دیکھیں ایمان جو ہے آ گیا، ٹھیک ہے، پھر آتی ہے عمل کی باری کہ انسان کے پاس ایمان تو ہے، کلمہ پڑھا، لیکن عمل میں یعنی صاف ظاہر ہے خوبصورتی ایمان کی تو یہی عمل ہے، صالح عمل ہے، نیک عمل ہے، اطاعت ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، اور دنیا آخرت کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بجا آوری اور اطاعت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے وہ ساری چیزیں جو ایمان کے لیے لازم ہوتی ہیں، جو ایمان کے بعد جو ہے ضروری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی خوبصورت بنا کے تمہارے دلوں کے اندر جما دیا۔ اب دیکھیں کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کے اوپر اعتراض وارد ہو۔ اچھا پھر آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ، یہ تو ایمان ہے، پھر اس کی خوبصورتی ہے یعنی اطاعت ساری کی ساری وہ تمہارے دلوں کے اندر ہم نے مزین کر دی۔ پھر آگے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، اچھا پھر اعتراض کرنے والے کہہ سکتے تھے ٹھیک ہے مومن بھی ہو گیا، نیک عمل سارے، لیکن بعد میں وہ ایسے ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ سارے دروازے، یعنی ایک تو ہے اس بات ایجابی چیز یعنی اطاعت، فرمانبرداری، نیکی ساری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وہ ساری خوبصورتیاں صحابہ کو دے دی ایمان کے ساتھ۔ پھر جو سلبی پہلو ہے یعنی گناہ بھی تو کر سکتے تھے، یہ فلاں ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ نے وہ دروازے بھی بند کیے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، ہم نے تمہارے دلوں کی طرف اگر راستے کفر کو جاتے ہم نے وہ بھی بند کر دیے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تمہارے دل ناپسند کرتے ہیں کفر کو۔ اب یہ کس نے کہا، کس کے بارے میں کہا اور کس چیز کے متعلق کہا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ، اچھا پھر اعتراض بھی مطلب چھوٹے بڑے گناہ فلاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر کا راستہ بند، ان دلوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ والفسوق، فسوق والا بھی، والعصیان، عصیان والے دروازے بھی بند۔ اولئک هم الراشدون، یہی تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ کون سا راستہ باقی رہا کہ جس کی وجہ سے انسان آج صحابہ کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کر سکے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کے سارے راستے بند کر دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فضلا من اللہ و نعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اللہ جانتا ہے کس کو دینا ہے فضل، نعمت اللہ تعالیٰ کی کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، اپنی مخلوق کو جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اوپر یہ ساری نعمتیں کر دی، قرآن میں وضاحت دے دی، اب آج کا انسان اعتراض کرے، وہ الٹا بھی لٹک جائے، صحابہ اکرام سے وہ عظمتیں اور وہ نعمتیں چھین نہیں سکتے۔ اچھا پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون، یہ پوری آیت آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، یہ پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو یہاں تشبیہ دی کسان سے اور صحابہ کو دی کھیتی سے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، یہ کھیتی ایسی ہے کہ جس کی بڑھوتری، جس کی عظمت، جس کی شان شوقت، جس کا بڑھنا، جس کا پھلنا پھولنا کس کو تکلیف دیتا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار، کفار کو۔ کفار ان صحابہ کو اس کھیتی کو دیکھ کے بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بڑھ رہی ہے، یہ یعنی ترقی کر رہی ہے اور عظمتوں کو جا رہی ہے، تکلیف کس کو ہے؟ لیغیظ بہم الکفار۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لائے تو پھر تمہارا ایمان قبول ہوگا، وگرنہ قبول نہیں۔ کسوٹی بنا دیا صحابہ کو۔ کون سا راستہ، کون سی چیز باقی رہ گئی ہے کہ انسان اعتراض کر سکے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر؟ اچھا یہ پورے کا پورا قرآن جو وہ بھرا پڑا، اولئک هم المفلحون، اولئک حزب اللہ، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، پورا۔ اچھا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ نہ کرے اور کوئی بھی نیکی نہ ہوتی، صرف ایک نیکی ان کی عظمت کے لیے کافی تھی۔ وہ کون سی؟ وہ یہ ہے کہ وہ صحابی ہے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا، صحبت کا شرف حاصل کیا اور ایمان کی حالت کے اندر فوت ہوئے یا شہید ہوئے۔ تو یہ جو صحبت ہے اللہ کے رسول کی، یہ صحبت اختیار کرنا اور اللہ کے رسول کو ایمان کی حالت میں صرف دیکھ لینا، یہ صحبت وہ صحابی بنا، یہ ایک نیکی ایسی بھاری ہے کہ تمام نیکیوں کے اوپر افضل ترین نیکی کہ وہ صحابی رسول ہے، بات ختم ہے۔ صرف ایک نیکی کافی تھی، وہ صحابی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قیامت تک، اور صحابہ سے لے کر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر قیامت تک جتنے صلحاء، نیک لوگ، علماء، فضلاء، متقین، پرہیزگار، بڑے بڑے تہجد گزار، قرآن کی تلاوتیں، مفسرین، کوئی بھی آئیں، وہ اس درجے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی کر لیں، وہ اس درجے کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ سارے کے سارے لوگ، یعنی تابعین، تبع تابعین، سارے جمع ہو جائیں، سارے اکٹھے ہو جائیں، اور علماء، فضلاء، قیامت تک سارے نیک لوگوں کو اب اکٹھا کر لیں، ایک پلڑے میں ڈال دیں اور ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ایک صحابی کی ایک نیکی، اور وہ صحبت ہے، اللہ کے رسول کو دیکھنا ہے، اس کے برابر ممکن نہیں ہے، تو پھر ان پر اعتراض کیسے ممکن ہے؟ تو ایک ہی نیکی وہ کافی ہے۔ اچھا، پھر بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ مسلم ہو جائیں، مستند ہو جائیں، تسلیم شدہ ہو جائیں، پھر ان کے خلاف دلائل سننا انسان کے لیے گوارا نہیں، وہ سنے نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ تسلیم شدہ حقائق ہیں، ان کے خلاف انسان سن نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر ہمیں پتہ ہے کہ صحابی ہے، بات ختم، یہ مسلمہ حقیقت ہے، صحابی ہے۔ مثلا اب ایک بندہ کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ میں جو ہے سورج کو سورج نہیں مانتا، میرے پاس اس کے خلاف دلائل ہیں، وہ سنو۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے کہے میں رات کو رات نہیں مانتا کیونکہ یہ دن ہے، رات نہیں ہے، اس کے خلاف میرے پاس دلائل ہیں۔ ایک بندہ کہے کہ میں دن کو دن نہیں مانتا، اس کے خلاف میرے پاس دلائل ہیں، میرے دلائل سنو۔ تو انسان کہے کہ یہ تو مسلمہ حقیقتیں ہیں، ان کے خلاف دلائل سننا تو درکنار، جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے عقل کا علاج ہونا چاہیے۔ جو انسان یہ کہتا ہے یہ رات نہیں دن ہے، میرے پاس دلائل ہیں رات کے خلاف، تو پھر اس انسان کے عقل کا علاج ہونا چاہیے، نہ کہ دلائل سننے چاہیے۔ اچھا، پھر اور بات کہ صحابہ کرام پر رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ دیکھیں کہ وہ نبوت کے رسالت کے چشمدید گواہ ہیں۔ مثلا اگر ایک مقدمہ ہو اور مقدمے کے اندر جو چشمدید گواہ ہوتے ہیں، جو قتل کو دیکھتے آنکھوں سے، وہ گواہی اتنی مضبوط اور بہترین ہوتی ہے کہ وہ گواہی دیں تو پھر قاتل کو جو ہے وہ سولی چڑھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر چشمدید گواہوں کے اوپر تہمتیں آ جائیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ غلط ہیں، یہ فلاں، تو پھر مقدمہ خارج ہوتا ہے، کیونکہ چشمدید گواہ صحیح نہیں۔ نبوت کے، رسالت کے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے، قرآن کے نزول کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں، چشمدید گواہ، انہوں نے پیغمبر کو، نبوت اور رسالت کو آنکھوں سے دیکھا۔ اب ان کو اگر مشکوک قرار دے دیا جائے کہ صحابہ نہیں ٹھیک، پھر آپ دیکھیں کہ صحابہ کی سیرت، ان کا کردار، ان کا ایمان، ان کا اسلام، ان کی یعنی ساری کی ساری زندگی، ان کی یعنی پرہیزگاری پر جب اعتراض وارد ہوگا تو پھر آپ کو نبوت، رسالت، قرآن، اس کا نزول اور احادیث اور اسلام اور دین پورے کا پورا وہ مشکوک ہے۔ تو دشمن جانتا ہے کہ ہم نے ضرب کہاں لگانی ہے۔ آپ کو قرآن ملا، لکھا کس نے اللہ کے رسول سے اس کو سمجھا، فہم حاصل کیا، اور اس کے نزول کے گواہ ہیں
چشمدید گواہ ہیں کن شخصیات نے فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، کن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا اور دیہ قلبی کی شکل میں بیٹھا اور صحابہ کو اسلام، ایمان، احسان ساری چیزیں سکھلائیں۔ کس نے دیکھا؟ چشمدید گواہ تھے۔ کون تھے؟ اور غزوہ بدر میں اور دوسری غزوات کے اندر فرشتے اترے مسلمانوں کی حمایت اور نصرت کے لیے، کن لوگوں نے دیکھا؟ صحابہ چشمدید گواہ ہیں۔ اگر ان کو مشکوک قرار دے دیا جائے، پورے کا پورا اسلام دین منہدم، ختم۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور پھر اس کے بعد اگر صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیا جائے، پورا دین اسلام نہیں بچتا ہے۔ پھر جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، بھی تمہیں کن لوگوں نے بتایا کہ اہل بیت کی یہ فضیلت ہے؟ جب صحابہ نہیں ٹھیک، استغفر اللہ علیہ اللہ نہیں ٹھیک، تو پھر فضیلت تم کہاں سے لے کر آئے؟ کیونکہ جو بندہ اعتراض جس شخصیت پر کرے گا، اس کو چاہیے کہ جس شخصیت پر اعتراض کر رہا ہے وہ تو درمیان سے ہٹا دی گئی، پھر اس سے اعلیٰ شخصیت لے آئے، کیونکہ اس کا اعتراض مضبوط تب ہوگا کہ جب اعتراض جس پر کیا جا رہا ہے ان کو ہٹا دیا جائے، پھر ان سے اعلیٰ لوگ جو ہیں وہ جب بات کریں گے ان کا اعتراض مضبوط ہوگا۔ لیکن تم اپنے اعتراضات کہاں سے لاتے ہو؟ نہ تابعین کو پتہ، نہ تبع تابعین کو پتہ نہیں۔ اس صدی کے جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اہل بیت اور ان کی جو فضیلتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ صحابہ کو ہٹا کے تم وہ فضیلت جو ہے، اپنا پورا کا پورا دین اسلام جو تم سمجھتے ہو وہ ٹھیک ہے، وہ ثابت کر ہی نہیں سکتے۔ اگر تم ثابت کرو گے تو کہاں سے؟ سٹوریوں سے، کہانیوں سے، اپنے خیالات سے، کہاں سے؟ اچھا، پھر اس کے بعد آج کا جو انسان ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو، اسلام کو، دین کو پرکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کو جانچنا ہے، پھر اس سطح پہ آنا ہوگا۔ مثلا اگر کوئی انسان ڈاکٹر پہ اعتراض کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے مقابلے میں ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ جب تک وہ ڈاکٹر نہیں تو آپ کو اس کی جو کام ہے، اس کا جو جس کام میں اسپیشلسٹ ہے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ مثلا ایک مزدور جو ہے ڈاکٹر کے پر اعتراض کرے، اس کو پتہ نہیں اس کے اعتراضات کیا ہیں، اس کو ڈاکٹر کو کچھ پتہ نہیں۔ اسی طرح ایک جج پہ ڈاکٹر اعتراض کرے، بھی اس کی یہ ججمنٹ صحیح نہیں، کیونکہ اس کو سارے قوانین، اصول، ضابطے ڈاکٹر کو پتہ نہیں، جج کا۔ کیوں اعتراض وہ کرے جو اس کے مقابلے کا ہو، تو تب پتہ چلتا ہے واقعی اس کا اعتراض بڑا مضبوط ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر کے اوپر اعتراض ایک عام آدمی کرے تو اس کی بات کون سنے گا؟ کوئی بھی نہیں سنے گا۔ ہاں، اعتراض یا تو برابر کا ہو یا اس سے اعلیٰ کا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، پوری نسل انسانیت قیامت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تابعین سے لے کر قیامت تک، وہ صحابہ کی مٹی، جو جس طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوال کیا کسی نے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے افضل کون ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو غبار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر گئی، جہاد اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے، اس غبار کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز نہیں کر سکتا رحمۃ اللہ علیہ۔ یعنی صحابی، ایک صحابی رسول جنگ میں گیا اور جو گھوڑا لے کر گئے اور اس گھوڑے کے نتنوں میں جو غبار گئی، اس غبار کا مقابلہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہیں کر سکے، تو پھر اعتراض ان کے اوپر کیسے وارد ہوگا؟ پھر ان کے مقابلے میں یعنی کیسے ممکن ہے آ سکے کہ پوری نسل انسانیت قیامت تک کیسے آئے گی، جب نہ ان کے برابر ہو، نہ ان سے اعلیٰ ہو، نہ تم اس غبار مٹی کا تم مقابلہ کر سکتے ہو۔ پھر اعتراضات، یعنی مسلمان پھر سنتا کیوں ہے؟ کہ ان کے پاس دلائل ہیں۔ دلائل کیا؟ انسان کھڑا ہو جائے، وہ کہے کہ رات نہیں دن ہے، میرے پاس دلائل ہیں، کیا سنیں گے؟ ایک بندہ کہے میں سورج کو سورج نہیں مانتا، کیوں بھائی؟ میرے پاس دلائل ہیں، یہ سورج نہیں چاند ہے، اس کے دلائل آپ سنیں گے؟ ایک انسان کہے کہ یہ آسمان نہیں زمین ہے، میرے پاس اس کے دلائل ہیں، کیا تم مسلمان سنیں گے؟ کیا ذی شعور انسان، ذی عقل انسان اس کے دلائل سنے گا؟ نہیں سنے گا۔ وہ کہے گا، جب وہ بندہ دعویٰ کرے یہ آسمان نہیں زمین ہے، میرے پاس اس کے دلائل ہیں، بندہ سنتے ہی کہے گا کہ اس کے دماغ کا علاج کراؤ۔ پھر اس کے بعد
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اخلاق، ان کی سیرت، ان کے ایمان اور ان کے اطاعت اور ان کے اخلاص، اس کا جو ہے وہ تجزیہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، یعنی اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں۔ اب بہترین زمانہ کس لحاظ سے ہے؟ یہ خیر اصل میں اخیر ہے، یعنی سب سے بہترین زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس کے بعد آنے والے، پھر اس کے بعد آنے والے، ثم الذین یلونہم ثم الذین۔ اچھا پھر وہ کیوں یعنی بہترین؟ اخلاص کے لحاظ سے، اطاعت کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لحاظ سے 24 گھنٹے وہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نسل قیامت تک آ ہی نہیں سکتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اور پیغمبر موجود، اور پھر قیامت تک یہ ممکن نہیں کہ پوری کی پوری اس وقت کی جماعت صحابہ کرام پوری کی پوری جو جماعت موجود تھی، جتنے لاکھوں میں صحابہ موجود تھے اس وقت، وہ سارے کے سارے متقی اور پرہیزگار اور مومنین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اولئک حزب اللہ اولئک هم الراشدون، ایسی نسل دوبارہ پیدا ہو ہی نہیں سکتی، ممکن نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، پھر وہ خیر اور وہ برکت، وہ ایمان، وہ اسلام، وہ دین، وہ اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ممکن نہیں ہے، آج کے دور کا اگر مسلمان کہتا ہے وہ ٹھیک نہیں تھے ہم ٹھیک ہیں، آج کے دور کے اندر تو خواہشات کا ایک سمندر ہے، پھر نسلی تعصب، رنگ کا، نسل کا، ملک کا، عداوت، بغض، مفادات پرستی، سارے آج تو یعنی اخلاص تو چیدہ اور اللہ ماشاء اللہ کسی کے اندر موجود ہے، پھر وہ تجزیہ کیسے کر سکتے ہیں اس دور کا اور آج کے دور کا؟ ان کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو مومنین کہتے ہیں، ممکن کیسے ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے کیونکہ آج کا جو انسان ہے ویسا اخلاص اس کے پاس وہ پیمانے نہیں ہے، اس کے پاس وہ یعنی صاف ستھری وہ عقل، وہ صاف ستھرا دماغ، وہ دل اور یعنی سوچ، وہ ساری یعنی صاف اور ستھری اور شفاف اور منزہ اور پاک اور مطہر، اس پیمانے کی ہے ہی نہیں۔ جب پیمانہ اتنی عظیم ترین ہے جس کا آپ تجزیہ کرنے جا رہے ہیں، جو تجزیہ کر رہا ہے اس کا لیول انتہائی قسم کا لو، پھر تم کیسے جو ہے ترازو میں اپنے آپ کو بٹھا کے، صحابہ کو بٹھا کے تجزیہ کرتے ہو؟ تمہاری عقل مارے گئی ہے، انسان کیسے اس کو وہ کر سکتا ہے؟ یعنی ممکن نہیں۔ پھر آخری بات یہ، اگر صحابہ کے اوپر جو ہے اعتراض کیا جاتا ہے، اسلام ایمان ٹھیک ہے، مطلب پھر انسان اعتراض کرنے والا بھی یہ ٹھیک نہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس سے اعلیٰ چیز لے کر آئے۔ یعنی جو بندہ کسی چیز پر اعتراض کرتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں، اس سے بہتر اور چیز ہے، صاف ظاہر اعتراض کرنے والا یہ تھوڑی کہے گا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے بری چیز لے لو، یہ ایسا تو ممکن نہیں۔ جو انسان اعتراض کرتا ہے کسی چیز پہ، مجھے اس پر اعتراض ہے، اس سے بہتر یعنی سسٹم ہے، نظام ہے، زندگی ہے، کوئی طریقہ کار ہے، کچھ بھی ہے، اگر اعتراض کرتا ہے تو پھر کہتا ہے اس سے اعلیٰ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ سے اعلیٰ کون ہے؟ صحابہ سے اعلیٰ کون؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر تعصب کی بھرمار ہے، جہالت کی انتہا ہے، تمہارے اندر جو ہے وہ مصیبتیں ہی مصیبتیں۔ آخری بات، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاتے ہو تو پھر تمہارا ایمان قبول ہے۔ اب یہ چیلنج کس کو ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کسوٹی کو چیلنج ہے، اور پھر سیدھا اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، اور پھر اللہ رب العزت پر سیدھا اعتراض کہ انسان آج کا کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے صحابہ کو وہ عزت اور عظمت کیوں دی؟ یہ حسد جو ہے انسان کو کھا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ رحمت، یہ نعمت، یہ فضل، یہ اللہ تعالیٰ کی ساری برکتیں اور نعمتیں کہاں رکھنی ہے، کس کو دینی ہے، یہ اللہ خالق کو پتہ ہے، مخلوق کو نہیں، لہذا مخلوق جو ہے وہ خالق کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس اسلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔